السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ در حقیقت اور جنات سے جو علاج کرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے اور کیسے ان سے بچا جائے، کیونکہ جنات سے علاج کرنا قطعی جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی کہ جس سے جنوں سے مدد لینے کی اجازت دی گئی ہو، بلکہ سورہ جن میں جس طریقے سے ترجمہ آتا ہے کہ بعض بنی آدم نے بعض جنات کی مدد طلب کی جس سے اس کی سرکشی اور بڑھ گئی، ورنہ یہ انسانوں سے ڈرتے تھے۔ اور ایک مقام پر اللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 128 کے اندر اس طرح ذکر فرماتا ہے کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، اور جو انسانوں میں ان کے دوستگار ہوں گے وہ کہیں گے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس مدت کو پہنچ گئے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا۔ اللہ فرمائے گا تم دونوں کے لیے جہنم کی آنکھ تیار ہے۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ مگر اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنات سے قطعی مدد لینا جائز نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ سلیمان علیہ السلام کے حوالہ دیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے مدد لی اور وہ بھی تو جنوں سے کام لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ شاید بھول گئے اس بات کو کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، یعنی کہ سردار بنایا تھا۔ سردار جو ہوتا ہے وہ مدد نہیں لیتا ہے، سردار صرف حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنوں کے اوپر حاکم بنایا تھا، اور ہوا ان کے تابع کر دی تھی، اور چرند اور پرند کی بولی ان کے تابع کر دی گئی تھی۔ انہوں نے مدد نہیں لی، بلکہ بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا جب تخت کی بات آئی کہ تم میں سے وہ کون ہے شخص جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے آئے گا۔ یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس طرح ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے اور وہ اپنی لیبر سے کہتا ہے کہ تم میں سے وہ کون ہے کاریگر جو اس کام کو سب سے پہلے کر دے گا۔ تو ایک جنوں میں سے کبھی ہیکر جن نے کہا کہ میں آپ کے محفل ختم ہو جانے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ پھر ایک کتاب الہی کا علم رکھنے والے نے کہا، ایک شخص اس نے کہا میں آپ کے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے بھی لے آؤں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں جس نے مجھے ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت عنایت فرمائی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اور بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک موقع پر مجھے میرے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا کا خیال آ گیا۔ وہ موقع یہ تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری طرف ایک جن آگ کا گولا لے کر بڑھ رہا تھا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ میرے چہرے مبارک کو جلا دے۔ میں نے اسے کہا تجھ پر اللہ کی نالت ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نالت ہو تو رک جا، لیکن وہ پھر بھی نہ رکا۔ اللہ کے رسول نے پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی گردن کو دبوچ لیا اور اتنی زور سے دبایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لاب کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں میں محسوس کی، یعنی کہ اس کی تھوک کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں میں محسوس کی۔ اور پھر مجھے میرے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا کا خیال آ گیا۔ میں نے اس جن کو چھوڑ دیا، ورنہ اس کو مسجد کے گیٹ کے آگے باندھ دیتا اور لگواتا۔ کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے بھی قید نہیں کیا، کوئی قید نہیں کر سکتا، کیونکہ سلمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ جیسی سلطنت تو نے مجھے عنایت فرمائی ہے میرے بعد کسی کو بھی عنایت نہ فرمائی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ اور جو اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قید کر لیا، یہ کر لیا، یہ خود جن سے دوستی کرتے ہیں، جس طرح سورہ انعام کے اندر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جن اپنی باتیں اس کے آگے رکھتا ہے کہ تجھے میرا کام کرنا ہے، اور انسان اپنی باتیں اس کے آگے رکھتا ہے کہ تجھے میرا کام کرنا ہے۔ جن ان سے وہ کام کرواتا ہے جو جن چاہتا ہے، اور انسان وہ کام کرواتا ہے اس سے جو انسان چاہتا ہے۔ در حقیقت جو لوگ جن سے علاج کرتے ہیں وہ آپ کی ماں کا نام پوچھیں گے، آپ کے کپڑا منگوائیں گے، آپ سے چپل ٹوپی کچھ بھی ایسا جو آپ کے یا پھر بال، اگر یہ سب چیزیں منگواتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ جن سے علاج کرتا ہے۔ اور جو توکل اللہ سے علاج کرتا ہے انہیں ان سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے نام کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے، کیونکہ اس نے آپ کے نام سے بھی کیا لینا دینا۔ قرآن پڑھنے کے لیے کسی کے نام کی کیا ضرورت ہے کہ اس کا نام بھی پوچھا جائے، اس کے والدین کا بھی پوچھا جائے؟ بلکہ یہ سب ایک جو پوچھنے والے ہیں سب جنات سے کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر
آپ کو کوئی نام نہیں پوچھتا اور نہ ہی کوئی اس طرح کے کام کرواتا ہے کہ مرغا یا پھر مرغی یا پھر کچھ دفن یا پھر روڈ پر کچھ دالیں یا پھر نیمبو یا پھر مرچیں، اس طرح کے اگر کوئی کام نہیں موجود ہے اور وہ آپ کو توکل اللہ سے دم کرتا ہے شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے، تو آپ اسے دم کروا سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بہن کوئی بھی بھائی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو توکل اللہ سے کرتے ہیں وہ آپ سے کچھ بھی نام پتہ ایڈریس کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جنات سے علاج کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں، آپ کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا، اور جو ایمان آپ نے پوری زندگی بھر اللہ کی عبادت کر کر کمایا ہے، تقویٰ کمایا ہے، نیکیاں جمع کی ہیں، وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے ایسا کام کروا دیتے ہیں جو شریعت کے مطابق سراسر حرام ہے۔ مثلا آپ سے مرغا ذبح کرا دیا غیر اللہ کے نام پر، مثلا آپ سے ایسا کام کروائیں گے کہ جو دین اسلام میں بالکل ہی غلط ہے، آپ سے ایسا کام کروائیں گے جس سے اللہ کے ساتھ شرک اور کفر ہو جائے گا۔ تو ایسا کام کروا کر وہ آپ کے ایمان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہرگز بچیں اور صبر کریں، اور صبر اور نماز سے مدد لیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پڑھ کر آیت یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ نماز سے اور صبر سے مدد لو۔ اللہ بھی اسی بات کو بار بار ذکر کرتا ہے کہ نماز سے مومنو، نماز سے فوراً شیطانی مسئلے دور ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔